دیکھو دعا کوئی چیز ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں بدر فتح کراؤں گا، لیکن اس کے باوجود اتنا روئے کہ بدر کی زمین جو ہے وہ تر ہو گئی آنسوں سے، اور نبوت کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا تھا، یا اللہ کفر کو سامان پہ ناز ہے، تیرے مدنی کو رحمان پہ ناز ہے۔ وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں کرسیوں والے وہ بھی سبحان اللہ کہیں جائیں۔ دعا کوئی ہے چیز، موضوع یاد رکھنا۔ اللہ سے حضور نے عمر مانگا، اور عمر جب عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا یا اخی لا تنسا، عمر اپنی دعاؤں کے اندر مجھے نہ بھول جانا۔ توجہ رکھنا ذرا، اللہ سے حضور نے عمر کو مانگا، عمر عمرے کے لیے جائے تو حضور کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اور عمر سے حضور کہتے ہیں اگر زندگی میں تیری ملاقات اویس کرنی سے ہو جائے تو اپنے لیے دعا کروا لینا۔ لٹر قسم کے فقیر کی طرح انسان کو مانگنا چاہیے۔ تو نے کم مانگا ہے، میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے ایک شٹانگ شہد مانگا، آپ نے فرمایا مشکیزہ دے دو۔ جی تھوڑا مانگ رہا ہے، آپ مشکیزہ دے رہے ہیں؟ فرمانے لگے وہ طلب کے مطابق مانگ رہا ہے، میں اپنی سخاوت کے مطابق دے رہا ہوں۔ تھوڑا میں انشاءاللہ تقاضے دبا کے تقریر کرتا ہوں، ابھی میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں۔ تھوڑا مانگا ہے، میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ میں آگے ہوں اپنے موضوع پر، اب میں نے تمہید باندھ لی ہے۔ خولہ بنت سالبہ، علماء بیٹھے ہیں کثیر تعداد، اوس بن سامت یہ میاں بیوی ہیں، صحابی ہیں، بیٹھے بیٹھے خامد کی زبان سے یہ جملہ نکلا انت علیہ کا زہر امی، تم مثل میری ماں کی پیٹھ کے ہے۔ یہ یاد رکھ، تو مثل میری ماں کی پیٹھ کے ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر وہ جملہ یاد رکھنا، کم مانگا میں، زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی یہ جملہ کسی بیوی کو کہہ دیتا تو طلاق ہو جاتا، فراق ہو جاتا، جدائی ہو جاتی۔ آج کل تو عجیب حالات آ چکے ہیں، لوگ 3 طلاقیں دے کر مولانا سے آ کر پوچھتے ہیں طلاق ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہو گئی ہے۔ کہتا ہے میں نے تو غصے میں دی ہے اور محبت میں دینی تھی تو نے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بھی یاد رکھنا، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ جملہ اگر کوئی کہہ دیتا تو طلاق واقع ہو جاتی۔ اب خولہ اٹھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ میرے خامد نے یہ جملہ کہا ہے، طلاق کا جملہ تو بولا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں فراق ہو گیا، لوگ کہتے ہیں جدا ہو گئی، میں بچیوں والی ہوں، میں بچوں والی ہوں، میرا بڑھاپا آ گیا، میرا حسن و جمال چلا گیا، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی مسئلہ بنائے، میرے لیے کوئی مسئلہ بیان فرمائے۔ آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا، او اللہ کی بندی، مسئلے فرش پر نہیں بنتے، مسئلے عرش پر بنتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا میری تقریر مذہبی ہوتی ہے، آج کل تو ہر بازار کے اندر منڈی لگی ہوئی ہے مسئلوں کی، سبحان اللہ کہو ذرا۔ سردی کا مسئلہ اور ہے، گرمی کا اور ہے، سردی کا فتوہ اور ہے، گرمی کا اور ہے، جتنے مرضی فتوے لے لو، سبحان اللہ کہو ذرا جلدی۔ توجہ میری طرف، اللہ کی بندی ابھی تیرے مسئلے کا حل نہیں آیا، جبریل کوئی مسئلے کا حل لے کر نہیں آیا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہر ایک کے مسئلے کے لیے جبریل آ جاتا ہے، میرے لیے جبریل کیوں نہیں آ رہا؟ حضور انکار کر رہے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں سے اٹھی ہے، اور اٹھنے کے بعد پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہائی کورٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوا، سپریم کورٹ چلی گئی، اور بچیوں کو ساتھ
ساتھ لے لیا، میں دعا کروں گی تم نے کہنا ہے یا اللہ یا اللہ۔ اب صحرا میں کھڑی ہو گئی اور دعا کر کے کہتی ہے یا اللہ میرا بڑھاپا آ گیا، میرا حسن و جمال چلا گیا۔ بچیاں کہتی ہیں یا اللہ یا اللہ۔ پھر وہ عورت کہتی ہے یا اللہ خشک زمین کو جب پیاس لگتی ہے یا اللہ تو اس کی دعا سن کر بھی بارش برسا دیتا ہے، میرے لیے بھی کوئی مسئلہ بنا دے۔ بچیاں کیا کہتی ہیں؟ یا اللہ یا اللہ۔ پھر وہ کہتی ہے تو چونٹیوں کی بات بھی سن لیتا ہے، یا اللہ میری دعا سن اور میرے لیے کوئی مسئلہ بنا دے۔ پھر رو کر کہنے لگی یا اللہ تو نے آدم کی دعاؤں کو سن لیا، تو نے ابراہیم پہ آگ کو گلزار کر دیا، اسماعیل پر چھری کو کند کر دیا، تو نے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے پیغمبر کی دعا کو قبول کر کے روٹی مکان کپڑے کا انتظام کر دیا۔ یا اللہ میں تو تیری بندی ہوں، میرے اوپر رحم فرما دے۔ رو رو کر بچیاں کہتی ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل لبیک یا جلیل، فرمایا جلدی میرے پیغمبر کے پاس چلے جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہہ دو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ کرسیوں پر جلسہ بڑا مشکل ہے۔ مولانا عبید الرحمن صاحب میں گزارش کرتا ہوں آئندہ آنے والا جلسہ 4 پائیوں پر ہونا چاہیے۔ کرسی پہ جو بیٹھ جائے 8 سال تو وہ کرسی نہیں چھوڑتا، نہیں پتہ چلا ہوگا۔ وقت تھوڑا ہے، توجہ میری طرف دعا کرتے رہیں ہم ذرا۔ تو جس وقت اللہ کی طرف سے آیات اتری ہیں تو نے کم مانگا ہے میں زیادہ دینا چاہتا ہوں، تو نے یہ کہا میرے لیے کوئی مسئلہ بناؤ۔ رو رو کر اللہ سے کہہ رہی تھی خولا کیا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اللہ نے کہا خولا تیرے تڑپنے پر تیرے پھڑکنے پر ہم نے تیرا مسئلہ بھی حل کر دیا، زمانہ جاہلیت کا قانون بھی بدل دیا۔ علماء سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، کوئی مجمع میں اپنی بیوی کو یہ جملہ نہ کہہ دے، ورنہ آگے جو کٹا کھولنا ہے نا وہ علماء کو پتہ ہے۔ 60 روزے رکھنے پڑیں گے کیوں جی مولوی صاحب، یا پھر غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا پھر 60 مسکینوں کو بس محبت سے وقت گزارتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ کہو ذرا، پھر کہو سبحان اللہ۔ اس رنگ کے اندر روئی، آپ کا نام کیا؟ شاہ صاحب وہ عورت اس رنگ کے اندر روئی اور اللہ سے اس رنگ کے اندر مانگا۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا۔ اس رنگ کے اندر مانگ رہی اور کس رنگ میں مانگا؟ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، نہیں مزہ نہیں جانے۔ ٹھیک ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی پر اتنی تو نہیں کہ اب آپ کی سبحان اللہ بھی نہ نکلے، بلند آواز سے کہو ذرا۔ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا کہ ان کو پیار آ ہی گیا۔ یا اللہ اس مجمع پر بھی پیار کی نظر ڈال دے، جن کو ضرورت ہے۔ نماز میں ہم آہستہ کہتے ہیں نا، جلسے میں اونچی کہہ لیا کرو، سبحان اللہ تو کہو یار۔ یا اللہ اس مجمع پر نظر رحمت ڈال دے۔ 20 بنگلہ والے کہیں گے اللہ کی رحمت کی نظر سے کیا ہوتا ہے،
سنو، جب اللہ کی رحمت والی نظر مٹھ مٹی پر پڑتی ہے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا کر دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کروا دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر جنت کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے اتنی عظمتیں عطا کرتا ہے، انبیاء کیا، انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر مکے کے یتیم پہ پڑتی ہے اسے امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ اور جب آپ پہ پڑی، کہہ دوں علماء کی نظر کرتا ہوں، میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں، میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں، از خود دیوانے بنتے نہیں، دیوانے بنائے جاتے ہیں۔ برکت کے لیے آئے، سنو ایک نمبر میرا ختم، باقی کتنے رہ گئے؟ برکت کے لیے آئے، سن لو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ انبیاء سے وعدہ تھا۔ کیوں جی مولانا؟ کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تسی منگو، لیکن یہ وعدہ اللہ نے امت محمد سے کر لیا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، میں ایک اور بات کرنے چاہتا ہوں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں بالکل اس مائی کے قریب بیٹھی تھی، کچھ باتیں مجھے سنائی دے رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، مخاصمہ کر رہی تھی، کچھ باتیں میں نہیں سمجھ رہی، میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس اللہ نے ساتوں آسمانوں پر اس عورت کی بات کو سن لیا ہے۔ میں دائیں بائیں نہیں جانا چاہتا، وقت تھوڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہماری سنتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں، تہاڈی ساڈیاں تہاڈے اگے تو تہاڈیاں اگے، اور فتویٰ ہمارے اوپر لگائیں گے۔ اے اللہ کی قسم، یہ فیض القرآن والے جو ہے نا یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا میں ولیوں کو مانتا ہوں، میں ولے کو نہیں مانتا۔ ولا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مرید کے گھر میں آئے، صبح جان لگیا ادا کٹا بھی لے گیا، وچھا بھی لے گیا، مجھ بھی لے گیا، گاں بھی لے گیا، مٹھو دی ماں بھی لے گیا۔ تم مانو، میں تو نہیں مانتا، تم مانو۔ ہمارے اوپر فتویٰ مت لگاؤ، میں خود پیر ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا، شکر کرو پیر نہیں، پیر اصلی پیر ملے ہوئے ہیں۔ میں پیر ذوالفقار صاحب کا خلیفہ ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ یہاں سے ہزاروں آدمی جاتے ہیں ان کے سالانہ اجتماع میں، اللہ کے فضل سے 28 سال ہو چکے ہیں، ایک ناغہ نہیں۔ آخری دن حضرت کے ہاں آخری بیان اس فقیر کا ہوتا ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ یہ ان کا فیض ہے۔ توجہ میری طرف رہے ذرا، میں ہمارے اوپر فتویٰ مت لگاؤ کہ ہم ولیوں کو نہیں مانتے۔ ایک کردے نے کر کے سانو اشارے کہ ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے، قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا، ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا۔ ولی او نہیں جو ہندا جو بھنگاں گٹاوے، نچے تے ٹپے تے تومبے وجاوے، کہ کنگ تے سسی گاوے، تے مرزا صاحبہ دا جیڑا حال پاوے، ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے۔ ولی پن کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے، ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے، ولی ویکھیاں خدا یاد آوے۔ جس نے سال بعد غسل کرنا ہے، پھر ماشاءاللہ مرید بیٹھے نیچے بوتلیں بھر رہے ہیں، میں کہا تبرک لے جاؤ یہ سارا، بچوں کو پلاؤ جا کر۔ ولی داڑھی اتے پھروندا نہیں رندا، نہ پاوے دھمالا موڈے رکھ ڈنڈا، ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم مندہ، ولی ویکھیاں خدا یاد آندا۔ سچے ولی ہوئے علی حجویری، نالے معین الدین اجمیری، نالے بغداد والے جیلانی، نالے مجدد الفسانی، بریلی دا احمد بہادر ولی سی۔ ولی ایک اسماعیل جنے اسی مائی، بالا کوٹ جس نے شہادت سپائی۔ تم ولی مانتے ہو اس کو جو 80 لیٹر دودھ پی جاؤ؟ ابھی میں لاہور میں تقریر کر کے آئے ہوں، ایک نیا بابا نکلا، بابا کھنگ شاہ، وہ کھنگی جا رہے ہیں۔ میں کہا دی کھنگ بند کراؤ۔ ایک مرید اس کا کہنے لگا جامی صاحب انہوں کچھ نہ کیا کرے، بڑی کرنی آلائی، یہ پھونک مار کے آگ لگا دیتا ہے۔ میں کہا بابا کھنگ شاہ یہ سوئی گیس دا چولہا ہے۔ میرا ایک نمبر پورا ہو گیا۔